Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے ہیں۔ ویلکم وظیفہ فور روحانی علاج یوٹیوب میں خوش آمدید۔ یہاں پر اکثر چھوٹے چھوٹے وظیفے اور عمل بتائے جاتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے اللہ پاک سے آپ کو سدا خوش آباد رکھے۔ آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا مخصوص وظیفہ اور عمل کا خاص طریقہ بتائیں گے، اور سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ ان آیات کا خاص طریقہ ہے، اس طریقے سے پڑھنے والے کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، اور رات کی تاریکی میں بندے کی اللہ پاک خاص حفاظت فرماتے ہیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے شیاطین، جنات اور دوسری نقصان پہنچانے والی چیزیں انسان کے قریب نہیں آتی۔ فرمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے بغیر سو نہیں سکتا۔ سورۃ البقرہ کی مختلف نام ہیں، جیسے کہ سنام القرآن اور سورۃ القرآن۔ سنام اور سورۃ ہر چیز کے اعلیٰ افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیات کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کی جڑوں میں نازل ہوتے ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھنے سے اگر علاج مقصود ہے تو اس کے پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے، اور اس پر اجرت لینا بھی درست ہے۔ بعض صحابہ کرام نے شفا کے لیے پڑھنے پر اجرت ملی ہے، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو درست فرمایا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور ترمذی میں موجود ہے۔ اس سورت کو 40 دن تک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ بتانے سے کم سے قبل آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے وظیفہ پر روحانی علاج کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، صحیح بخاری میں ہے جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتوں کو رات میں پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں عرش کے نیچے خزانہ سے دی گئیں۔ یہ آیاتیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو ساتویں آسمان جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے۔
اور یہاں ہی سے لے جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہی تک پہنچتی ہے، یہاں سے آگے لائی جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی: 5 وقتی نمازیں، سورۃ البقرہ کے خاتمے کی آیاتیں، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش کا وعدہ۔ اس طرح مستعد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری آیاتوں کو پڑھتے رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت کرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے دیا گیا ایک خزانہ ہے۔ حدیث ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں سے 2 آیاتیں اتار کر سورۃ البقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائے، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک ایک بڑے دھماکے کی آواز کے ساتھ آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کو خوشی مبارک ہو، آپ کو وہ نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں ہیں، ان کے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ دوستو، سورۃ البقرہ کا آخری آیات کا وظیفہ بھی نوٹ فرما لیں، جس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس طریقے سے پڑھنے والے کی ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، اور ہر رات کی دریکی میں بندے کی اللہ پاک خاص حفاظت فرماتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے شیاطین، جنات اور دوسری نقصان پہنچانے والی چیزیں انسان کے قریب نہیں آتے۔ اگر سورۃ البقرہ کی آخری اور اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات اور سورۃ البقرہ کے سنٹر میں ایک آیات جس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات اور سورۃ العمران کی آیات نمبر 18، جو شخص بھی ان 10 مختصر آیات کو پڑھ کر سوئے گا تو اس ساری رات عبادت میں گزرے گی۔ دوستو، ان 10 مختصر آیات کو زبانی یاد کر لیجئے، اور رات کو سونے سے قبل ان آیات کو ضرور پڑھ کر سوئیں، تاکہ آپ کی پوری رات غفلت سے نکل کر وہ عبادت میں شمار ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ یہ ہے کہ سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے وظیفے کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی
یہ اس ویڈیو کے حوالے سے مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام جاننے والے اور دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کیجیے گا، اور اچھی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔